اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو دین کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت کا دین بہت قیمتی ہے، اور یہ دین اللہ کو اتنا عزیز ہے، اتنا محبوب ہے کہ اس دین کے لیے اللہ کے نبی نے بہت ساری قربانیاں دیں، بہت ساری تکالیف کو برداشت کیا، اور دین کی جو اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، وہ دین ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ کس چیز کا درس دیتا ہے؟ اللہ، اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری اور اخلاق، کردار، گفتار کا درس ہمیں یہ دین دیتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا گفتار بیسٹ سے بیسٹ ہو، اور اسی کی تیاری ہم مستقل کچھ دنوں سے کر رہے ہیں رمضان المبارک کی آمد میں، کہ ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی اللہ اس کے رسول کے طریقے پر آ جائے، ہے نا، جو اللہ نے حکم دیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس پر ہم زندگی گزاریں، اور ہماری اخلاقیات، ہمارے گفتار، ہے نا، سب دین کے مطابق ہوں۔ تو آج جس عنوان پر ہم نظر ثانی کرنے والے ہیں انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً باتیں تو بہت ساری ہیں، احادیثیں تو بہت ساری ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک مرتبہ اپنی نیتوں کو بھی درست کر لیں کہ اللہ ہماری جو بھی ہم سنیں، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، جو بھی ہم سنیں اللہ تعالی ہمیں اس راہ پر ڈال دیجیے عافیت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا دین بڑا خوبصورت اور بہت پیارا ہے، سمجھ رہے؟ اس کے اوپر چلنے پر، ان طریقوں پر چلنے پر، اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے پر سکون ہے، اطمینان ہے، طمانینت ہے، انبساط ہے، سمجھ رہے؟ لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی اپنی گاڑی کو سنت کے خلاف چلاتے ہیں، یا ہماری گاڑی سنت کی پٹری سے اترنے لگتی ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے راستوں پر چلتے ہیں، تو ہمارا دل بھی بے سکون ہوتا ہے، ہماری روح بھی بے سکون ہوتی ہے، اور ہمیں دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا، چاہے کتنی دنیا ہمارے پاس کیوں نہ ہو، سمجھ رہے؟ تو آج جس عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تحادو تحابو، ہے نا، کہ آپس میں ہدیہ دو، محبت بڑھے گی۔ ہدیہ پیش کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور ہدیہ پیش کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ گفٹ، سمجھ رہے؟ تو ہدیہ پیش کرنا، اس سے محبت اور الفت بڑھتی ہے لوگوں کے درمیان میں۔ اب ہم ہدیہ کس کو پیش کرتے ہیں؟ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اسی کو ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہم ہدیہ کس کو دیتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی اپنی فرینڈ کو گفٹ دیتا ہے، کوئی اپنے شوہر کو گفٹ دیتا ہے، کوئی اپنے سگے بھائی کو گفٹ دیتا ہے، کوئی اپنی امی کو گفٹ دیتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ہدیہ صرف ہم ان کو دیتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مصافحہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، معانقہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دلوں کا اختلاف ختم ہوتا ہے، محبت بڑھنے سے مراد دلوں کا اختلاف جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اس طرح سے ہدیہ کا لین دین بھی محبت کو بڑھاتا ہے۔ یعنی ہم جس معاشرے میں، جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر بہت ساری چیزیں، ظاہر سی بات ہے، جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں آواز آتی ہے۔ شیطان تو خاندان کو، گھروں کو، رشتوں کو توڑنے کے اوپر زور دیتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے اس چیز کو توڑ کر، بھائی بھائی میں دشمنی کرا کر، بھائی بہنوں میں دشمنی کرا کر، میاں بیوی میں جھگڑا کرا کر، شیطان کو بڑی خوشی ملتی ہے 2 لوگوں میں توڑ کروانا۔ اور حالانکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس کا نبی کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان مومن کے لیے کل جسد، ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ یہاں تو ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمارے بھائی بہن، ہمارے خاندان والے جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، چاہے وہ شوہر کے بھائی بہن ہو، چاہے وہ ہمارے بھائی بہن ہو، چاہے وہ شوہر کے ماں باپ ہو، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، کس حال میں ہیں، سمجھ رہے؟ ہم ہدیہ اسی کو دیتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ تو ہدیہ کس کو پیش کریں؟ جن سے آپس میں جو رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، جیسے دیورانی ہے، جٹھانی ہے، ننند ہے، سمجھ رہے؟ کہیں ساس ہے، کہیں چچی ہے، کہیں پھوپھی ہے، کہیں ممانی ہے نا؟ تو ہدیہ دیں۔ اب آپ کہو گے آپا نے کہا ہدیہ کا لین دین محبت کو بڑھاتا ہے، تو کسی غیر مردوں کو ہدیہ دینے لگے جو ہمارا کزن بھائی ہو، تو نہ یہ کام نہیں کرنا ہے،
غیر محرموں کو ہدیہ نہیں پیش کرنا ہے، ہدیہ تو صرف اپنوں کو پیش کرنا ہے، اپنوں سے مراد جو محرم ہے، محرم رشتہ دار ہیں۔ تو ہم ہدیہ کا لین دین کریں، دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں کے مزاج میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر ملاقات کے لیے گئے، چچی کے گھر گئے یا ننند کے گھر گئے، خالی ہاتھ چلے گئے اٹھ کر۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہو، کسی کے گھر ہم جاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ خالی نہ ہو، کچھ فروٹ لے لیا، کچھ نہیں تو بچوں کے لیے کچھ مٹھائیاں لے لی، کچھ میٹھا لے لیا، جو رواج ہے، سمجھ رہے، تو انسان خرید لیتا ہے کہ گھر میں بچے ہیں، دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے، سمجھ رہے۔ اسی طرح تہوار کا موقع ہے، عید ہے، رمضان ہے، یا کوئی اور ایسا موقع ہو گیا، یا کہیں ایسا بہت دن بعد ہمارا کہیں آنا جانا ہوا ہے نا، تو ہم نے اب اپنی جو رشتے میں ننند لگتی ہے، یعنی شوہر کی بہن، ان کو ہدیہ پیش کر دیا ہے نا، یا تو اپنے شوہر سے کہا کہ کئی دن ہو گئے اپنی بہن کو کچھ دیا نہیں ہے، ہم یاد دلائیں، سمجھ رہے ہیں، کہ ان کو کچھ پیش کر دو ہدیہ، ہے نا۔ تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کچھ اس طرح سے کچھ رقم پہ دے دو، تاکہ وہ کچھ بچوں کے لیے خرید لے، ان کے، ہے نا، کپڑے خرید لے، یا جو بھی ان کو سمجھ میں آئے۔ یعنی اس طرح سے جب ہم ہدیہ دیتے ہیں تو ہمارا رشتوں میں جو ہے نا محبت ہوتی ہے۔ دیورانی کو ہم نے کبھی کچھ ہدیہ پیش کر دیا، کبھی جیٹھانی کو کچھ ہدیہ پیش کر دیا، کبھی اپنی ساس کے لیے کچھ لے آئے کہ امی دیکھیے میں نے آپ کے لیے یہ لائی ہوں، سمجھ رہے ہیں، جو بھی ان کو پسند ہو۔ کوئی نیچے بازار میں اترے ہیں تو کوئی چیز انہیں بہت پسند ہے، کوئی مٹھائی ہے، کوئی فروٹ ہے، خاص ان کے لیے ہم لے کر آئیں کہ یہ آپ کو بہت پسند ہے نا، تو یہ ہم نے آپ کے لیے لائے، سمجھ رہے ہیں۔ تو محبتیں برقرار رہتی ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم 100% سچی، دلوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ رواج ختم ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں میں کیوں دوں اپنے بھائی کو ہدیہ، وہ مجھے دیتا ہے، میں کیوں پیش کروں اپنی بہن کو ہدیہ، کیا وہ مجھے کبھی کچھ دیتی ہے، کبھی وہ میری بہن بچوں کے لیے کبھی اس نے کچھ لایا ہے، کچھ خریدا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ تو اگر وہ دے اور ہم دے تو یہ تو کیا ہو گیا، بدلا ہو گیا نا، یہ بدلا ہو گیا۔ اور اخلاق کیا ہے، جو مجھے نہ دے میں اس کو دوں، اخلاق عظیمہ۔ اللہ کے نبی نے یہی تو کہا نا، جو مجھ سے توڑ رکھے میں اس سے جوڑ رکھوں، جو مجھ پہ ظلم کرے میں اس کو معاف کروں، یہ اخلاق ہے۔ میں کہوں کہ وہ مجھے کبھی کچھ نہیں دیتی تو میں کیوں دوں، میری ننند کبھی مجھے پوچھتی نہیں ہے تو میں کیوں پوچھوں، میری دیورانی مجھے نہیں پوچھتی تو میں کیوں پوچھوں، میری چچی میرے گھر آتی کبھی کچھ نہیں لاتی تو میں کیوں ان کے گھر لے جاؤں۔ تو وہ کچھ لائے نہ لائے، ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کے گھر گئے تو خالی ہاتھ نہ جائیں، سمجھ رہے ہیں۔ دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، ہم گھر پہنچے ہیں تو کچھ اچھی چیز لے کے چلے گئے، ہماری حیثیت کے مطابق اچھی چیز لیں۔ اللہ نے بڑا مال دیا ہے اور خرید کر کیا لے جا رہے ہیں، تو کچھ معمولی سی چیز، ایسا نہ ہو، جس حساب سے اللہ نے مال دیا ہے اس حساب سے اچھی چیز خریدیں، سمجھ رہے ہیں، اور پیش کریں۔ یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی ہدیہ پیش کرنا۔ آج اس کا رواج بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج لوگ گفٹ دیتے ہیں لوگوں کو، ایسا نہیں دیتے، لیکن کس کو دیتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اسے دے رہے ہیں۔ بھتیجوں کو دیتے ہیں، بھانجوں کو دیتے ہیں، بہنوں کو دیتے ہیں، بھائی کو دیتے ہیں، شوہر کو دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض لوگ تو ان کو بھی نہیں دیتے، سمجھ رہے۔ تو ہمارے اندر وہ مزاج ہو، کہیں بہو کو ہم نے ہدیہ پیش کر دیا، سمجھ رہے، ایسا نہیں ہے، ہم اپنے چھوٹوں کو بھی ہدیہ پیش کریں، کہیں بہو کو ہدیہ پیش کر دیا، کہیں بیٹی کو ہدیہ پیش کر دیا، کہیں کچھ خریدا تو داماد کے لیے خرید لیا ہدیہ، سمجھ رہے، کہیں تو ہم کہیں گئے ہیں تو پھر داماد کی ماں یعنی ہماری بیٹی کی ساس کے لیے کچھ خرید لیا ہدیہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، رشتے دلوں میں محبت بندھی رہتی ہے، سمجھ رہے۔ ہدیہ جو ہے یہ اللہ کے نبی کی ایسی سنت ہے، آج اس سنت کو ہم نے بالکل بھول گئے اور ہم اپنا سوچتے ہیں۔ ایسی بھی لوگوں کی زبان سے باتیں سنی ہے کہ ہم ان کو دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ان کو ہدیہ پیش کروں گی تو میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، آج میں ان کو اس طرح سے دیتی ہوں تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا۔ تو ایسا نہ سوچیں ہم، جیسے ننند کو دینا ہے یا دیورانی ہے، جٹھانی ہے، ان کے بچوں کو دینا ہے تو ہم
عورتیں اکثر کہتی ہیں شوہروں سے کہ کیا ضرورت ہے دینے کی، کیا ضرورت ہے کرنے کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو سنت ہے یہ، اللہ کے نبی کی سنت بہت خوبصورت ہے۔ تو آج ہمیں ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا ماحول کو وجود دینا ہے، سمجھ رہے؟ اچھے ماحول، اچھے معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا؟ اللہ کے نبی کے ایک طریقے پہ جب ہم چلیں گے نا، تب ایک اچھا ماحول، ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہاں، سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے جوڑ رکھنے والے سے بڑی محبت کی، نبھانے والوں کو، معاف کرنے والوں کو، درگزر کرنے والوں کو۔ اگر ہم کتابوں کو احادیث کی کھول کر دیکھیں تو ہمیں اخلاق کی جو احادیث ہے، اس کی جو پیجز کہیں گے یا احادیث کہیں گے، وہ اتنی موٹی، سمجھ رہے، اتنی زیادہ وارد ہوئی ہے۔ اخلاق، اللہ کو اتنا پسند ہے اخلاق کہ اخلاق کا جو سیکشن ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، بجائے باقی چیزوں کے معاشرات، معاملات۔ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیوں کہا نکاح سنت ہے؟ کیونکہ نکاح سے تو ایک تو انسان بے حیائی سے بچا رہتا ہے، دوسرا اللہ کو دو خاندان کا جوڑ بہت پسند ہے، سمجھ رہے؟ دو خاندان ملیں گے، دو خاندان کا جوڑ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو جانیں گے، پہچانیں گے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ نہ ہمیں کچھ دینا ہے نہ ہم کسی کا لیں گے۔ بعض عورتوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ نہ ہمیں کچھ دینا ہے نہ ہم لیں گے، نہ دینا پڑے نہ لینا پڑے، ہم اپنے گھر خوش، وہ اپنے گھر خوش، سمجھ رہے؟ تو یہ انسانیت نہیں ہے، یہ جینے کا طریقہ نہیں ہے۔ سماج میں ہے، معاشرے میں ہے تو دل جوئی کرنا، سمجھ رہے؟ پتہ نہیں ہمارے گفٹ دینے سے، ہمارے کوئی ہدیہ پیش کرنے سے کسی کا دل خوش ہو جائے۔ جیسے ننند ہو گئی، کتنا نازک رشتہ ہوتا ہے ننند بھابھی کا، ہے نا؟ دیورانی جٹھانی کا کتنا نازک رشتہ ہوتا ہے، ساس بہو کا کتنا نازک رشتہ ہوتا ہے، بھابھی کا رشتہ اور اس کی ننند کے ساتھ کتنا نازک ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ہم نے کبھی اپنی بھابھی کے لیے کوئی ہدیہ پیش کر دیا؟ بھتیجوں کو تو دیتے ہی ہیں، لیکن بھابھی کے لیے کچھ خرید کے لایا کہ بھابھی دیکھیے میں نے آپ کے لیے یہ لایا ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی دوپٹہ ہے، کچھ بھی ایسی چیز جو انہیں بڑی پسند ہے، سمجھ رہے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا، محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور کسی کو خوش کرنا، مومن کو خوش کرنا، یہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ کسی کے چہرے پر ہماری چھوٹی سی رقم خرچہ کرنے سے مسکراہٹ آ جائے تو اللہ کے نزدیک کتنی بڑی بات ہے۔ اب ہدیہ کیوں پیش کریں؟ نیت، اب نیت کو بھی ٹٹولنا ہے، سمجھ رہے؟ ہر چیز میں اب ہم نے ہدیہ پیش کیا اور سوچا کہ میری ننند میری تعریف کرے گی کہ میری بھابھی تو بہت اچھی ہے، میری بھابھی میری تعریف کریں گی کہ میری ننند تو بہت اچھی ہے، سمجھ رہے؟ میری دیورانی بہت اچھی ہے، میری بہو بہت اچھی ہے، ہم نے یہ سوچ کر ہدیہ پیش کیا تو نیت میں کھوٹ آ گیا۔ نیت میں ہم نے دکھلاوا، ہماری نیت میں دکھلاوا آ گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ محبت نفرت میں بدلنے لگے گی، سمجھے؟ بظاہر تو محبت دکھے گی، پھر بعد میں وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر بندہ اس نیت سے کرے کہ یا اللہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کا بڑا حق آپ نے بتلایا ہے، تو سو اللہ میں نے ہدیہ پیش کیا، سمجھ رہے؟ اچھا وہ ہدیہ پھر پڑوسی بھی کیوں نہ ہو، پڑوس کے بچوں کو ہم نے کچھ دے دیا، کچھ گھر میں اچھا پکایا ہے وہ ہدیتاً ہم نے دے دیا۔ ہدیہ سے مراد کوئی گفٹ پیک نہیں ہوتا کہ ہم پیک کرا کے کوئی ریپر وغیرہ اور باکس میں ہم نے ہدیہ پیش کیا، وہ کوئی بھی چیز ہو، جیسے ہم نے کوئی اچھا کھانا بنایا پڑوسی کو دے دیا، اس سے پڑوسیوں کی دل میں محبت ہوگی۔ اور پڑوسیوں کا کتنا حقوق ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے مجھے ڈر لگ گئی، میں ڈر گیا۔ حضرت جبرائیل امین نے اتنا حق بتایا پڑوسیوں کا، اتنا حق بتایا کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا حکم نہ آ جائے، سمجھ رہے؟ تو کہیں ہم نے کوئی اپنے گھر میں اچھی چیز لائی ہے، کوئی اچھی میٹھی چیز بنائی ہے، کوئی گھر میں کھانے والی بچوں کی چیز لائی ہے تو تھوڑا سا باہر پڑوس کے بچوں کو دے دیا، سمجھ رہے؟ تو یہ اس طرح سے ہدیوں کا لین دین۔ کہیں ہم کہیں سے گھوم کر آئے ہیں، وہاں پر کوئی اچھی چیز فیمس ہے، وہاں کی کہیں کی مٹھائی فیمس ہوتی ہے، کہیں کا کپڑا، کہیں کا کچھ، کہیں کا کچھ، کہیں کے کھلونے، کہیں کے برتن، تو ہم نے کچھ ہدیتاً دے دیا، چاہے پڑوسی ہو چاہے رشتہ دار ہو۔ تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، سمجھ رہے؟ نیت کیا ہو، یہ اللہ آپ کی رضا کے لیے دے رہی ہوں، رشتہ داروں کا بڑا حق ہے، اس سے محبت آپس میں پیدا ہوتی ہے۔ شیطان نے اگر ہمارے دلوں میں نفرتوں کا بیج بویا ہے نا تو اللہ وہ بیج ختم ہو جائے، سمجھ رہے؟ اور آپ خوش ہو جائیں۔ آپ کو بھائی چارگی پسند ہے نا، محبت پسند ہے۔ اللہ نے انسان کو حب سے پیدا کیا۔ انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انس سے بنا ہے، محبت سے بنا ہے، انسیت سے بنا ہے۔
اور آج ہم نے اس انسان کے اندر حیوانیت کو وجود دینے لگے. تو ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ ہمارا بھائی کس حال میں ہے, ہماری بہنیں کس حال میں ہے, ہمارے خاندان والے کس حال میں, ہمارے پڑوسی کس حال میں, سمجھ رہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ میرا حال برا ہے نا تو میں کسی کی پرواہ نہ کروں. ہم جس بھی حال میں ہوں ہم لوگوں کے بارے میں سوچیں. مجھے اچانک ایک واقعہ یاد آ گیا, حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر کچھ لوگ آئے اور مہمان تھے. وہ کچھ کیا کہتے ہیں صوفی قسم کے لوگ تھے. تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر ایک مانگنے والا آیا اور حضرت رابعہ بصری کے پاس بس ایک ہی روٹی تھی ان مہمانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. اور دروازے پر کسی نے فقیر آ گیا مانگنے کے لیے, تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روٹی ان کو دے دی. سمجھ رہے کہ بھئی میرے گھر دروازے پہ فقیر آیا ہے, کیسے میں خالی ہاتھ جانے دوں. حالانکہ اپنے زمانے کی بہت بڑی ولیہ ہے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی ہوا میں بچھا کر نماز پڑھا, تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پہ مصلی بچھا کر نماز پڑھا. ان کی وہ کرامت تھی. تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دستک دی اور انہیں 2 روٹی پیش کی. تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ روٹی میری نہیں ہے, لے جاؤ. پھر دوبارہ کوئی آیا اور کہا یہ آپ کے لیے ہے. 5 یا 6 روٹیاں تھیں. تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ روٹی میری نہیں ہے, یہ لے جاؤ. پھر دوبارہ کسی نے دستک دی اور 11 روٹیاں پیش کی. تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں ہاں یہ میری ہے. تو جو وہاں پر جو ان کے مہمان بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 2 روٹی 5 روٹی آئی آپ نے منع کر دیا اور 11 روٹی آئی تو آپ نے لے لیا. تو کہا کہ اللہ کا انصاف ہے, اللہ نے کہا ہے کہ تم ایک دو گے تو میں اس کا 10 دوں گا. تو یہ جو 10 روٹیاں ہیں نا یہ میری ایک کے بدلے کی 10 ہے, اور یہ جو 11 روٹی ہے نا یہ میری ہے 11ویں. سمجھ رہے. تو کیسا یقین اور بھروسہ اعتماد تھا. آج ہمیں نہیں اللہ پر بھروسہ. ہم کہتے ہیں میں اپنے بھائی بہنوں کو دے دوں گی, میں اپنی نندوں کو دے دوں گی, اپنے دیور اور جیٹ کے گھر اپنا پیسہ جو بچا ہے وہ تھوڑا دے دوں گی, تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, میں اپنے بچوں کے لیے کیا سیونگ کروں. ہم اپنے بچوں کی سیونگ کی فکر کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے بھائی بہن یعنی ہمارے شوہر کے بھائی بہن کس حال میں ہیں. سمجھ رہے. تو اپنے رشتہ داروں کی فکر کرے, اپنوں کی فکر کرے, ہدیے کا لین دین کرے, ان کا خیال رکھیں. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتی ہوں کہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ, سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ, سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.